اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ سامعین محترم، سب سے پہلے 20 جمادی الثانی ولادت بسعادت ملکہ دو جہاں ام ابیہا حجاب اللہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے آپ تمام موالیان حیدر کرار، آپ تمام محبان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور خصوصاً بالخصوص منجی عالم بشریت منتقم خون زہرا سلام اللہ علیہ حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 20 جمادی ثانی کیسا دن ہے، کہ اس دن میں کس معظمہ کی آمد ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو اس دن ہماری دعائیں مانگنے کا سلیقہ بھی بدل جائے گا، کیونکہ 20 جمادی ثانی کے دن حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی آمد کا دن ہے، اور یہ وہ معظمہ ہیں محبت کو خداوند متعال نے سب چیز کا منبع قرار دیا ہے۔ کیسے منبع قرار دیا ہے؟ کہ جب خداوند متعال نے ملائکہ میں اختیارات کو تقسیم کرنا چاہا تو جس ملک کے دل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت زیادہ تھی، خداوند متعال نے اسے سید الملائکہ بنا دیا، اور حتیٰ کہ تمام وصیوں میں سے جب کسی کو مقام منزلت عطا کرنا چاہی تو تب بھی دیکھا کہ جس وصی کے دل میں محبت سیدہ سلام اللہ علیہ زیادہ تھی، خدا نے اسے سید الاوصیاء قرار دیا، اور حتیٰ کہ خداوند متعال محشر کے میدان میں یہ دیکھے گا کہ جس انسان کے دل میں محبت سیدہ سلام اللہ علیہ زیادہ ہے، خدا اسے افضل بشر میں سے قرار دے گا۔ کیسے بشر قرار دے گا؟ کیا معیار ہے محبت سیدہ سلام اللہ علیہ کا؟ کہ یہ جو حدیث اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ حدیث جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلیمان محمدی کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی، کہ جس نے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کی، فہو فی الجنت معی، تو وہ جنت میں میری معیت میں ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ خداوند متعال جنت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب کرے گا۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو سید الانبیاء ہیں۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے محبین کا، اور کیا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا، کہ ایک عام سا بشر ہو کہ جب اس کے دل میں محبت سیدہ سلام اللہ علیہ بس جاتی ہے تو خداوند متعال جنت میں اسے رسول کی معیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اول شخص یدخل فی الجنہ، کہ میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ کس حالت میں جنت میں داخل ہوں گا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وفاطمۃ امامی، اس حالت میں داخل ہوں گا کہ فاطمہ میرے آگے ہوگی۔ تو یہاں پر جناب آغا وحید خراسانی حافظہ اللہ بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہاں تو پھر سب سے پہلے آپ جنت میں نہ داخل ہوئے، بلکہ آپ سے پہلے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنت میں داخل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے آگے چلتی ہوئی داخل ہوئی ہیں۔ تو اس جگہ پر آپ فرما دیتے کہ مجھ سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جنت میں داخل ہوں گی، ہاں پھر خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جناب رسول خدا ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی ہے، فاطمہ جناب رسول خدا سے جدا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ جناب رسول خدا کے جسم کا حصہ ہیں۔ یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی فاطمہ اگر جنت میں داخل ہو گئی ہے تو سمجھو میں رسول جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو سامعین محترم، ایک اور حدیث قدسی میں خداوند متعال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، لو لم اخلق علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض، کہ میں اگر علی علیہ السلام کو خلق نہ کرتا تو اس پوری زمین پر کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کفو نہ ہوتا، کہ کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہم پلہ نہ ہوتا۔ بات یہاں بھی مکمل ہو گئی تھی، آدم فمن دونہ، آدم سے لے کر دیگران انبیاء تک کوئی بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہم پلہ نہ ہوتا۔
جناب آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ اپنی کتاب حلقہ وصل رسالت و امامت میں بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی یہ بات مکمل تھی کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، یہاں تک بات مکمل تھی۔ یہ کیوں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا آدم و فمن دونہ، تو جناب آغا وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ خداوند متعال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ بحر عصمت ہیں، کہ جناب سیدہ سلام اللہ وہ عصمت کا دریا ہیں کہ جن سے میں نے قطرات کو لے کر کسی کو آدم بنایا ہے، کسی کو نوح بنایا ہے، کسی کو موسیٰ بنایا ہے، کسی کو عیسیٰ بنایا ہے۔ تو جناب رسول خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہ ہوتا۔ اور اسی طرح جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے تو ایک پہلو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عبادت کا ہے، یعنی اس حدیث کے مطابق مولا علی علیہ السلام کے ہم پلہ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا عبادت میں بھی۔ وہ علی علیہ السلام کتنے بڑے عابد ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جنگ عنکبوت میں جب جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو پنڈلی میں تیر لگ گیا تو اصحاب نے تیر نکالنے کی کوشش کی لیکن تیر نہ نکل پایا، علی علیہ السلام نکالنے نہیں دیتے تھے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب علی علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوں تو تب یہ تیر نکالا جائے۔ کیونکہ علی علیہ السلام جب عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں تو دنیا سے وہ غافل ہوتے ہیں، انہیں کوئی دوسری چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح روایات میں باقاعدہ یہ ذکر ہے کہ جب علی علیہ السلام حالت نماز میں تھے تو تیر نکالا گیا لیکن علی علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ علی علیہ السلام کتنے بڑے عابد ہیں کہ جس کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی علیہ السلام کی خندق کی دن کی ایک ضربت، خندق کی 2 ضربے نہ 3 ضربے نہ اس سے زیادہ نہ بلکہ ایک ضربت علی علیہ السلام کی پوری کائنات کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ یہ علی علیہ السلام کتنے بڑے عابد ہیں اور کیسے ہم پلہ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی تو دوسرے دن، شادی کے دوسرے دن ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی کیف وجدت اہلک، کہ اے علی علیہ السلام آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا۔ وہ علی علیہ السلام جو اتنے بڑے عابد تھے کہ جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادت سے افضل تھی، وہ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اطاعت خدا کے لیے ایک بہت ہی اچھا مددگار مل گیا ہے۔ تو سامعین محترم انہی الفاظ کے ساتھ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ نور معرفت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے اور محشر میں ہمیں خداوند متعال محبین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں سے شمار فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔